کولکتہ میں 31 سالہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی کا ریپ ہوتا ہے. اس ڈاکٹر کے پاس ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے ثبوت تھے ڈرگس کے. پری پلانڈ اس کا کیا گیا, اسے اذیت پہنچائی گئی اور اس کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کی موت کو خودکشی ڈکلیئر کروایا گیا پرنسپل سے. ریپسٹ ریپ کرتا کیوں ہے؟ جسمانی تذیق جو ہے وہ انہیں دے کے خوشی محسوس کرتے ہیں. موقع پرست ریپسٹ ہے اور ایک اذیت پسند ریپسٹ ہے. ریپ کیسز میں وکٹم بلیمنگ کیوں کی جاتی ہے؟ ہر کوئی شریف لڑکی ہوتی ہے رات کو 9 بجے نہیں گھومتی ہے. لڑکے بھی اتنے اس سے زیادہ ذمہ دار ہے ریپ کے لیے یہ لڑکے ہیں اس سے زیادہ. جو 5 سالہ بچی کا ریپ ہوتا ہے اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ جس کو ایک عورت جنم دے رہی ہے, وہ مرد جو درندگی کی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے, وہ جو اپنے آپ کو حیوانیت اور درندگی کا جس کو نشانہ بنا رہا ہے, وہ بھی عورت ہے. ریپس کی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری تو مردانگی نہیں ہے, تم تو لڑکی لگتے ہو, تو وہ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیز اٹیمپٹ کر سکتا ہے. ریپ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اسے؟ کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جی مجھ پر شیطان آ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے یہ کام کر دیا. لوگ محبت میں بھی ریپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں ہونے والے 31 سالہ ڈاکٹر کے ریپ کیس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ ایک ریپسٹ ریپ کیوں کرتا ہے؟ ریپسٹ کی سائیکالوجی ہوتی کیا ہے؟ زیادہ تر کیسز میں ریپسٹ وکٹم کا جاننے والا کیوں نکلتا ہے؟ اور کیا ریپسٹ صرف سیکس کے لیے ریپ کرتا ہے؟ یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. ڈاکٹر نبیہ, کولکتہ میں آر جی کار میڈیکل کالج میں 31 سالہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی کا ریپ ہوتا ہے. آج آپ سے سمجھیں گے کہ ریپسٹ کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے اس اسپیسیفک کیس پہ آپ روشنی ڈالیں. یہ بیک گراؤنڈ بہت سی جگہوں پر آپ سن بھی رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, لیکن جو میری ریسرچ ہے اور اس کے مطابق میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ جو اس ڈاکٹر کا جو انٹرنی تھی ان کا جو ایک پری پلانڈ آرگنائزڈ قتل ہوا, یہ آرگنائز تھا. پہلے سے اس کی تمام تر چیزیں, باتیں, پلاننگز مکمل کر لی گئی تھیں. اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ جو وہاں کی انٹرن ہاؤس میں اسٹاف, کالج کے پرنسپل سے لے کے جو ایم ایل اے تک اس میں شامل نکلے ہیں, جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, اس میں قصور یہ تھا کہ اس ڈاکٹر کے پاس ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے ثبوت تھے ڈرگس کے, کہ اس کالج میں جو ڈرگس سپلائی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے, وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. اب جب یہ ایکسپوز کرنے کی اس نے دھمکی دی نا کہ ڈرگ مافیا کا اسے علم ہو گیا تھا کہ پیچھے جو ہے وہ کون ہے, آرگن ٹریفکنگ کیا ہو رہی ہے, سارا سلسلہ جو ہے وہ اس کو موجود تھا. اس نے جب تمام تر ثبوت اکٹھے کر لیے اور وہ باز نہیں آئی تو اس نے ان کو دھمکی دی کہ میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو بتا دوں گی. اچھا, اب جب ظاہر ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے تھے, سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ پتہ تھا انہیں, کیا سیاستدان, کیا پرنسپل, کیا پولیس, کیا اور لوگ, تمام تر لوگ. اب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم نے اس کو چپ نہیں کرایا تو ہم عبرت کا نشان بن جائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ پری پلانڈ آرگنائزڈ جرم کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کو باقاعدہ طور پر اس چیز میں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی کہ کل کو کوئی اٹھ کر جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. کیونکہ ظاہر ہے جو آرگنائزڈ جرم کر رہے ہوتے ہیں, جو باقاعدہ طور پر ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, ڈرگس مافیا جو ہوتی ہے, آپ اس کے خلاف جب جائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں, آپ کو زندہ تو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, ذرائع جو ہے وہ ہمیں جو بتاتے ہیں اس میں پراپر طریقے سے یہ اس میں جو ایم ایل اے تھا اس نے باقی مافیا ہائر کیے ہوئے تھے, گنڈے, باقاعدہ گنڈے ہائر ہوئے تھے اس میں, اور یہ آر جی کر میں گھسے ہیں اور توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر ثبوت جو ہے وہ انہوں نے تباہ کیے ہیں. جو وہاں پر اس نے جو ہے وہ ثبوت رکھے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ مٹایا. اس کے بعد بس اب جو ایک زندہ ثبوت بچا تھا نا, وہ ڈاکٹر, وہ اس کو ٹھکانے لگانا جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا. اچھا, موٹیو ریپ کرنا تھا یا مرڈر؟ دیکھیں, موٹیو یہ تھا کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. یہ تو اب انہوں نے اس کو خودکشی کا رنگ دینا تھا, انہوں نے بیسیکلی اس کو مارنا ہی تھا. ان کا پلان جو ہے وہ یہی تھا جو ہمیں ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ معلومات ملتی ہے. اب یہ جو ایک کرپٹ سسٹم ہے نا, جب اس کرپٹ سسٹم کے خلاف آپ جاتے ہیں نا, اور آپ جب ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور آپ کے پاس ان کے خلاف جو وہ ثبوت ہوتے ہیں, تو یہ آپ کی آواز آگے تک نہیں پہنچنے دیتے. یہ آپ کی آواز دبانے کے لیے وہیں آپ کو جو ہے وہ قتل کروا دیتے ہیں, مروا دیتے ہیں, یا دردناک طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ایک موت تک پہنچا دیتے ہیں. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اب وہ جو اس ڈاکٹر ممیتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جب گھیرا تنگ کیا درندوں نے, تو ان کے آگے لانے والی یا ان درندوں کے آگے جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ ان کا شکار لانے والی اس کی اپنی دوست تھی, کوئی باہر سے نہیں تھا.
وہ انٹرنی ڈاکٹر اس کی اپنی جو ہے وہ دوست اس میں Colleague. شامل تھی، کولیگ شامل تھی، اور اس درندگی میں جو براہ راست ایک ایم ایل اے کا جو ہے وہ بیٹا اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ شامل ہے، جس کے بارے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے پرنسپل کے ساتھ مل کے مومیتا کی جو کا یہ مرڈر ہے، جو باقاعدہ طور پہ پری پلانڈ آرگنائز جرم ہے، نفسیاتی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو ٹارچر پہلے کرتے رہے، اس کو ڈراتے رہے، وہ نہیں ڈری، اس نے کہا کہ میں نے نہیں جو ہے وہ باز آنا، میرے پاس ان تمام تر چیزوں کے ثبوت ہے، پہلے ثبوت مٹائے گئے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، فوٹیجز جو ہے وہ ہماری عوام لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ کہ کس طرح جو ہے وہاں پر اس کو توڑا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس کی موت کو، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ریپ کیا ہے، باقاعدہ اس کو اذیت دی ہے، اور جو اس کی رپورٹ آئی ہے اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس کی ناک کی ہڈی سے لے کے جسم کی ایک ایک ہڈی تک جو ہے وہ 10 کے توڑی قریب گئی ہے۔ انجریز ہیں. ہاں، مطلب اسے ایک ایسی دردناک اذیت ناک موت دی گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی دوسری لڑکی کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی نہ ہو سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس اگر ثبوت ہیں تو میں تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ اچھا، اب اس کو بڑے ہی جو ہے نا وہ انداز سے پرنسپل نے اس کو خودکشی ڈکلیئر کیا کہ جیسے عام طور پر ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ واقعہ جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، لیکن اتنی دردناک موت کا یہ واقعہ جو ہے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ بہت سی میڈیکل جو ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں پہ بچیوں کی ینگ ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی لیک کی گئی ہیں۔ تو یہ یہیں پر کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا سائیکالوجی ہے، کیا مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی کہ یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے؟ اچھا، میں اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کو اور ڈیفائن کر دوں کہ اب یہ تھوڑا سا ایک قتل ہوتا نا، یا قتل کا انہوں نے جو ہے وہ منصوبہ بنایا ہوتا، سمپل ایک قتل ہوتا تو یہ سٹوری کچھ اور ہوتی، لیکن اس میں ان کا جو ایک پورا کا پورا سینیریو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ انسانیت پہ اتنا بڑا ظلم، نہ زمین جو ہے وہ پھٹی نہ آسمان جو ہے وہ پھٹا، لیکن وہ عورت، وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی جان سے گئی۔ اس کا جرم کیا تھا کہ وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرنا چاہتی تھی، ثبوت تھے، اس کے پاس ثبوت تھے، ثبوت مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دردناک اور اذیت ناک موت دینے کے لیے جو ہے پری پلانڈ اس کو جو ہے اس کا ریپ کیا گیا، اسے اذیت پہنچائی گئی، اور اس کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار کے اس کی موت کو خودکشی ڈکلیئر کروایا گیا پرنسپل سے۔ لیکن اوپر جو ذات بیٹھی ہے نا، وہ کبھی بھی جرم کرنے والے کو جو ہے وہ آخری دم تک وہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو، اور شاید یہ لوگ جو ہے وہ بھول گئے تھے اس چیز کو۔ بہرحال ان کی جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، پراپر طریقے سے جو ہے وہ مومیتا کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اس سسٹم میں ہر طبقے کا جو فرد شامل رہا ہے، ایک انسانیت سوز واقعہ جو یہ سامنے آیا ہے۔ ابھی جو ہے وہ ایک دن پہلے کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ 5 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں لاہور میں آپ کے ایک ہاسپٹل میں ریپ کیا گیا، اور 5 سال کی بچی کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں کس سے انصاف مانگیں، کہاں جا کے سیکیورٹی جو ہے وہ حاصل کریں، کہ ڈاکٹر مومیتا جیسی جو ہے وہ بہت سی لڑکیاں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہاں کیس ہو چکے ہیں، جیسے وہ چھوٹی بچی زینب کا کیس ہوا، زینب کے ساتھ ہوا، اس کا کتنا موٹر وے انسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوا جس کو جو ہے بڑے پرتشدد انداز میں جو ہے وہ اس لڑکی کو نور مقدم کیس جو ہے وہ ہوا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، آج تک اس کا فیصلہ ہو سکا، انصاف ملا کسی ایک بھی درندے کو، کسی ایک بھی جو ہے وہ جنسی درندے کو؟ کیس میں تو جو سامنے آیا اس کو تو سزائے موت ہوگی۔ دیکھیں سزائے موت ہو گئی، لیکن سزائے موت سب کے سامنے تو نہیں ہوئی، لوگوں نے تو نہیں دیکھا کہ سزائے موت ہوئی۔ اچھا، ہم اس پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں ریپسٹ کی جو سائیکالوجی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ریپسٹ ریپ کرتا کیوں ہے؟ دیکھیں، ریپ کرنے والا جو مرد ہوتا ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جو 2 ان کی جو قسمیں ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کروں۔ ایک ہوتا ہے موقع پرست ریپسٹ، جس کو موقع چاہیے ہوتا ہے، جس نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ تمام تر چیزیں ٹارگٹ کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اذیت پسند مرد، جو ریپسٹ ایسا جو اذیت پسند ہوتا ہے، جس کو پرتشدد جو ہے وہ رہنا پسند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی تذلیل کرنے والے جو مرد ہوتے ہیں، جو عورت کو پسند نہیں کرتے، وہ عورتوں کو خوفناک قسم کی جو ہے وہ سزا دینے کے حوالے سے ان کا ریپ کرنا جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم ان سے جو ہے وہ بدلہ لے سکیں۔ اچھا، یہ اگر آپ جرائم کی ایک چھوٹی سی دلیل ہے، یہ
اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ کیوں ایسا کرتے ہیں یا ان کی کیا سائیکالوجی ہے اس حوالے سے. لیکن جس کے ساتھ یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کی سائیکلوجیکل کیفیت بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ بندہ خود کو, اگر وہ بچ جاتا ہے, اس کی موت نہیں ہوتی یا اسے مارا نہیں جاتا, اور اگر کسی جو ہے وہ ریپ کرنے والی عورت کو جو ہے وہ زندگی دوبارہ سے مل جاتی ہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کبھی مطمئن نہیں کر پاتی, معاف نہیں کر پاتی. وہ ہر چیز کا قصوروار جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھہراتی ہے. ساری سائیکلوجیکل, زندگی ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کس ٹراما سے سائیکلوجیکلی, گزرتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا PTSD ہم اس کو بولتے ہیں سائیکلوجیکل ٹرم میں, پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم ڈس آرڈر. اس کے جو ہے وہ پیشنٹس بن جاتی ہیں, اور اس ڈس آرڈر میں جو ہے وہ متاثرہ شخص جو ہے وہ خود سے نفرت اور غصے کا اظہار کرتا ہے. اس کو اپنے آپ سے جو ہے وہ نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا میرے لیے ختم ہو گئی ہے. مطلب وہ ایک ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں اس کو سٹینڈ لیتے ہوئے, سکون لیتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ PTSD جو ہے وہ ڈس آرڈر اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس کوئی ہوتا ہے. کیسز اس طرح سے آئے ہیں جن کے ہاں ساتھ یہ بالکل, واقعہ ہوا ہو؟ بالکل جو ہے وہ ریئر کیسز ہیں. اور آج کل جس طریقے سے جو ہے وہ خوفناک یہ نفسیاتی جرم جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے کہ کسی بھی عورت سے جو ہے وہ ذرا سا اگر کسی عورت نے شادی سے انکار کیا تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک تھاٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ اس عورت سے بدلہ لینے کے لیے مجھے جو ہے وہ اس کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ٹارچر کرنا ہے. اس کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ٹارچر کرنے کے لیے مردوں کے لیے آسان ہدف ہے کہ کسی بھی عورت کی عزت لوٹ لو. جب اس کی عزت لوٹ لو گے تو اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں. تو یہ جو ایک سچویشن ہے, عورت کے انکار پہ بھی انہیں جو ہے وہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے مردوں کو. تو وہ یہ چیز جو ہے وہ جسمانی تضییق جو ہے وہ انہیں دے کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اب یہ سائیکلوجیکل ان کی جو ہے وہ ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک موقع پرست ریپسٹ ہے اور ایک اذیت پسند ریپسٹ ہے. یہ دو طرح کے جو لوگ ہیں ان کی کیٹیگریز جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہیں جو ریپ کرتے ہیں. پھر یہ نفسیاتی طور پہ ان کی سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت سی ریسرچز ہوئیں, نہ صرف پاکستان میں, انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی ریسرچ ہوئی. امریکہ کے مشہور کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سیمیول, انہوں نے جو ہے وہ 1970 کی دہائی میں بھی جو ہے وہ 50 ایسے مردوں کی شناخت کی خفیہ طریقے سے کہ جو ریپسٹ تھے. ان کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا ان سے کہ تم نے جو ہے وہ عورتوں کا ریپ کیوں کیا, اس کی کیا وجوہات تھیں. اچھا, ہر بندے کا جواب جو ہے وہ دوسرے شخص سے الگ تھا. اس وجہ سے ایک ریپ جو ہے نا, ہم ماہر نفسیات جو ہے وہ اس کو ایک پرتشدد مجرمانہ فعل کہتے ہیں. یہ ریپ کرنا جو ہے وہ ایک پرتشدد فعل ہے اور یہ مجرمانہ کیفیت ہے. یہ ایک مائنڈ آپ کا جو ہے وہ اس طرف سیٹ ہوا ہوتا ہے اور آپ خوفناک اس جرم میں جو نفسیاتی طور پہ انوالوڈ ہوتے ہو. آپ کی گروتھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو عورت کی تذلیل کرنا, عورت سے بدلہ لینا, کسی کا شادی سے انکار ہو گیا, یا آپ کو اگر یہ سمجھ آ رہی ہے, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مردوں میں اپنی مردانگی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسی سوچ کا ڈیولپ ہونا جو زہر کی کیفیت اختیار کر لے, جو یہ ریپ کے جرم کو جو ہے وہ ہوا دیتا ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ شادی سے انکار پہ ایک شخص کسی کا ریپ کر دیتا ہے. جی, جو 5 سالہ بچی کا ریپ ہوتا ہے اس میں کیا حالات ہوتے ہیں, اس کا کیا قصور ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح کی جو ہے وہ مرد, کئی قسم کے ہوتے ہیں یہ ریپسٹ, ان کی مختلف اقسام ہوتی ہے, لیکن 2 طرح کی ریپسٹ جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جن پر میں نے ریسرچ کی یا میں ان کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں اتنے عرصے سے کہ یہ کیا معاملات ہیں. یہ جو بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ اذیت پسند مردوں کے یا موقع پرست, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ریپسٹ شامل ہوتے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا ہوتا اپنی فرسٹریشن یا یہ اپنا جو ہے وہ پرتشدد ایک عمل نکالنے کا. تو لیکن ان کے 5 سال کی بچی پر انہوں نے, دیکھیں 5 سال کی بچی ہو یا جو ہے وہ 7 سال کی بچی ہو یا 14 سال کی بچی ہو, ایک وہ شخص جس کا مائنڈ جو ہے وہ اذیت پسند وہ ایک شخص ہے یا وہ موقع پرست جو ہے وہ ایک شخص ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ مسلسل ایک ہی چیز کی طرف اس کا فوکس ہے. آپ کسی بھی چیز کی طرف فوکس کر لیں, جہاں پر آپ کا فوکس ہوگا آپ وہیں پر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہے ہوں گے, آپ اس پہ سے اپنا فوکس آؤٹ نہیں کر رہے. ایک بندے کا فوکس ہی نیگیٹیوٹی ہے تو وہ کیسے اس کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کر لے گا. اس کے سامنے تو جو بھی بچی آئے گی یا لڑکی آئے گی وہ اس کا پہلا شکار ہو جائے گی. اور عورت کو آسان ہدف اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے, اور ایک بچی سب سے زیادہ کمزور ہے کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ اٹیمپٹ کیا جائے گا تو یہ بالکل وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو گئی, اول تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اچھا یہ سوال بھی میں نے آپ سے کرنا ہے کہ ریپسٹ جو ہے وہ مرڈر کیوں کرتے تھے زیادہ تر کیسز میں؟ دیکھیں یہ ایک سائیکلوجیکل ایک ایسا فیکٹ ہے
کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو وہ پرتشدد عمل کرتا ہے، جو وہ ریپ کرتا ہے ایک ریپسٹ، وہ اپنے تمام تر شواہد اور ثبوت مٹانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جو اذیت اس نے اس بچی کو یا اس خاتون کو دی ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے یا وہ لوگوں کو بتا سکے. جو عورتیں ان کو دیکھ لیتی ہیں، پرکھ لیتی ہیں، جو بچیاں ان کو پہچان لیتی ہیں، ظاہر ہے 5-6 سال کی بچی بھی جو ہے اگر اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ فوراً سے اس بندے کو پہچان لے گی جس نے اس کو جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ بیڈ ٹچ بھی کیا ہوگا. تو اسی لیے بچیوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے کہ تاکہ کل کو کوئی ان کو شواہد نہ مل سکے. اور کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ تو پھر بعد میں جو ہے وہ DNA ٹیسٹ ہوگا یا کوئی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کسی نے مار کے جو ہے وہ پھینک دیا ہوگا. تو وہ ریپسٹ جو ہے وہ اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ مجھے جو ہے وہ یہ میرا ریپ جو ہے وہ ثابت ہوگا. وہ اپنے آپ کو مختلف تھاٹ سے مطمئن کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ریپ کرنے والے زیادہ تر جو ہیں وہ اس کے رشتہ دار یا جاننے والے بھی ہوتے ہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ اس میں ایک کیفیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے انکار پہ یا چیلنج کسی نے کر دیا ہے کسی مرد کو، یا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں دوست ایک دوسرے جو ہے وہ لڑکے، جوان لڑکے جو ہوتے ہیں ینگ، ان کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو مردانگی نہیں ہے، تم تو مردانہ، تمہارے اندر صفات نہیں ہے، تم تو لڑکی لگتے ہو، تم تو جو ہے وہ یہ کرتے ہو. کسی مرد کے سامنے، کسی جو ہے وہ ینگ بچے کے سامنے جو ہے وہ اگر آپ اس طرح کے جو ہے وہ جملے یا چیزیں استعمال کریں گے تو وہ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی چیز اٹیمپٹ کر سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے بھی اس طرح کی چیز کر سکتا ہے. اور بچیوں کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ بتا نہیں سکتی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا کس طریقے سے ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں جو یہ ڈارک ویب کا پرابلم ہے، جو ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پر یہ نوجوان بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، ویژولائز جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اتر رہی ہوتی ہے. سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ اس کے اندر ڈیزالو ہو رہے ہوتے ہو. جب تک اب وہ آپ کے اندر جو ایک ہارمونل چینجنگ سٹارٹ ہوتی ہیں یہ چیز دیکھتے ہوئے، آپ کوئی بھی، آپ ایک سمپل جو ہے وہ کوئی سین دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اگر آپ نے اس کو اپنے دماغ پہ طاری کر لیا ہے تو جب تک آپ وہ اٹیمپٹ نہیں کر لیں گے وہ ختم نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں نئے ابھرتی ہوئی نوجوان نسل کے ساتھ کہ ہمارے کالجز کا حال دیکھ لیں، یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں، بچیوں کا حال دیکھ لیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی تضییق نہیں سمجھتے، اس چیز کو غلط نہیں سمجھتے کیونکہ یہ ان کی فزیکل ڈیمانڈ بنتی جا رہی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ عورت جو ہے نا وہ اس کو اپنی عزت کی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتیں اس طرح کے کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں تو مرد ان کو دیکھتے ہیں تو یکدم جو ہے وہ ان کو خیال آ جاتا ہے، ان پہ شیطان آ جاتا ہے. تو بچیوں کو جو ہے وہ دیکھ کے کیسے شیطان آ جاتا ہے؟ چھوٹی معصوم بچی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ کپڑے پہن کے جو وہ نکلی ہوئی ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کی تو کوئی جسمانی خد و خال بھی نہیں ہے کہ جو ایک مرد کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو پھر ایسی کیا ریزن ہے؟ یہ ریزن جو ہے وہ نفسیاتی ہے. ریپ کرنے والا جو بندہ ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے. ریپ کرنے کے بعد ایک بندہ جو ریپسٹ ہے اس کی مینٹل سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ریپ کرنے کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی تھاٹس، مختلف قسم کی سوچ جو ہے وہ ایک ریپسٹ میں جو ہے جنم لے رہی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اسے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کیا تھا، اور اگر یہ غلطی اس سے اٹیمپٹ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں آج تک کسی بھی ریپسٹ کو سرے عام لٹکایا نہیں گیا. آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی پھانسی ہوگی، سر عام لٹکایا جائے گا، تو کیسز کے بعد جیسے ہم بات کرتے کہ مرڈر کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ جب آئے گا، اس کا نام آئے گا تو اس کو تو پھانسی دے دیں گے سر. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں جس ملک میں قانون سخت ہوتے ہیں نا، جہاں پہ قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں پہ جرائم کی شرح کم ہوتی ہے. جہاں پر آپ کا قانون ہوتے ہوئے بھی امپلیمنٹیشن نہ ہو وہاں پہ آپ کے جرائم بھی بڑھتے ہیں. جہاں لوگوں کو یہ پتہ ہونا کہ ہم یہ خوفناک جرم کر کے بھی، نفسیاتی طور پہ کسی کو ڈیمیج کر کے، ایک عورت کا، ایک بچی کا ریپ کر کے بھی ہمیں کل کو جو ہے وہ وہاں سے ریلیف مل جانا ہے، وہاں پہ پھر آپ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے. کیونکہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اڈاپٹ نہیں کرتے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا کوئی برا کام کر رہا ہے اور وہ بچ گیا اس چیز سے تو ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسے کچھ نہیں ہوا تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں ریپ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ جتنی زیادہ ریپ ہوتے ہیں اس حساب سے، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ بدنامی کا بہت ڈر ہوتا ہے. لڑکی کو ہوتا ہے کہ اگر وہ رپورٹ کرے گی تو اس کی بدنامی ہوگی، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، فیوچر میں اس کی لائف خراب ہوگی. جی
پاکستان میں تو کافی حد تک جو ہے وہ چھپا لیا جاتا ہے معاملے کو، لیکن جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ آن ہوا ہے تب سے لوگوں میں تھوڑی سی ہمت آئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے جو ہے وہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل سیٹ اپ چلا رہے ہیں مختلف چینلز کے، وہاں پر جو ہے وہ اپنی ردات سناتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور ہمیں انصاف ملے. اب تو لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اس وجہ سے، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ جس میں اپنے ہی رشتہ دار ملوث ہیں، اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لوگ ملوث ہیں، اپنے سگے رشتے ملوث ہیں، جو کہ اپنی جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا مینٹل النس پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی خرافات نکال رہے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ماں چپ کروا دیتی ہے بیٹی کو کہ کسی کو مت بتانا، یہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، اگر یہ بات باہر نکلی تو ہمارے معاشرے میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی. اس کی عزت کا کیا جس کی عزت روزانہ لوٹی جا رہی ہے. وہ بچی جو روزانہ جو ہے وہ مینٹلی انتشار کا شکار ہو رہی ہے، وہ بچی جو اس وقت جو ہے پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم ڈس آرڈر میں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ نفسیاتی طور پر نفرت اور غصے کا اظہار اس کی اپنی ذات میں آ گیا ہے، اس کا کچھ نہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر لے کر آگے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے، دنیا کو پتہ نہ چلے، اس طرح مطلب دوسرا بندہ نفسیاتی مریض بن جائے، اس سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میں یہ کہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچی کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ اپنی جو ہے وہ انا کا مسئلہ یا اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ جو بھی مسہیپ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس چیز پر اس ریپسٹ کو جو ہے وہ سزا دلوائیں، سخت سے سخت سزا دلوائیں، آخری دم تک کیس کو جو ہے پرسو کریں. معافی مت دیں ایسے بندے کو. جو آج آپ کی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ایسا چیز جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے. کیونکہ سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کا جب تک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنا ایک فوکس آؤٹ نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ تو پھر ایسے ہی اٹیمپٹ کرتے رہیں گے. ان کی تو فطرت بن چکی ہے. اچھا، ریپس کی ٹریٹس کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس کی ٹریٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس کو جو ہے وہ ہر چیز اپنے طور پر جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے سائیکلوجیکلی طور پر. وہ بس ایک ریپسٹ جو ہے وہ جب اسے کسی تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، تو وہ ریونج پہ اترتا ہے. بیسکلی جو ریپ ہوتے ہیں نا وہ ریونج پہ ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ریونج ہوتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی سزا دینے کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریونج نکال لو. تو اس کا یہ جو ہے وہ پنچ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس نے ریونج کے طور پر جو ہے نا وہ کسی کو جسمانی طور پر جو ہے اس کی تضییق کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ سزا دینی ہے. تو عورت جو ہے وہ وہاں پر ایک مظلوم کریکٹر ہے، اور مرد جو ہے وہ وہاں پر ایک ایسا جو ہے وہ کریکٹر ہے کہ جو ظالم میں کنسیڈر ہو جاتا ہے. سب مرد ایسے نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی سب مردوں کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے، لیکن وہ مخصوص طبقہ جو اپنے اوپر یہ کام کر رہا ہے، جو باقاعدہ طور پر جتنے عورتوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اکثر اوقات آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں نا، جو اذیت پسند ٹائپ مرد ہوتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں. جو یہ ریپسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی جو اذیت پسند ہوتے ہیں، جو موقع پرست ریپسٹ ہوتے ہیں نا، یہ بغیر شادی شدہ ہوتے ہیں. زیادہ تر ان کی جو تعداد ہوتی ہے، ان کی زیادہ شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی عورت یا بچی یا کوئی جو ہے وہ جوان لڑکی جو ہے وہ ملے کہ جو ہمارا آسان ہدف ہو، جس کو ہم آسان ٹارگٹ کر سکیں. انہوں نے اپنا سائیکلوجیکلی ہدف بنائے ہوئے ہیں، ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یکدم. اچھا ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جی مجھ پر شیطان آ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے یہ کام کر دیا. ایسا بھی بہت سی ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں. یہ جو شیطان آ گیا نا، یہ شیطان ایسے ہی نہیں آیا، آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن پہ طاری کیا ہوا تھا، آپ نے اس چیز پر کام کیا ہوا تھا، تب آپ نے یہ چیز اٹیمپٹ کی. اور دوسرے نشہ کرنے والے لوگ، جب بھی کوئی پرتشدد ریپ کا کیس سامنے آئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ریپسٹ جو ہے وہ نشہ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا نشہ استعمال کیا ہوا ہے. آج کل آئس کا نشہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت عام ہو چکا ہے. آئس کے نشے میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. اس میں آپ کا جو فزیکل ایک جو سیکشل آپ کی جو ایک اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور پاور، آپ جو ہے وہ مور پاورفل ہو جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنی بار کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اور سامنے جو ہے وہ کوئی بندہ اذیت سے تڑپ رہا ہے یا اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں اٹیمپٹ کی جاتی ہیں، جو پرتشدد ریپسٹ ہوتے ہیں. اور جو موقع پرست ہوتے ہیں نا، کہ ان کو ذرا سا جو ہے وہ موقع مل گیا، وہ کہیں پر بھی کسی بچی کے ساتھ یا ایسے، یہ
جو ہے وہ نشے کی ان کی بہت ہلکی سی جو ڈوز ہوتی ہے, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ چرس پینے والے یا آئس کا نشہ کرنے والے, ہاں شراب پینے والے. آئس تو بہت ہیوی نشہ ہے نا, آئس کا نشہ تو ڈفرینٹ ہے. جو یہ چرس کا نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, عام سگریٹ وغیرہ چرس کی جو وہ پیتے ہیں, یہ اس طرح کے جو ہے وہ موقع پرست ریپسٹ ہوتے ہیں جو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں اچھا, بچوں کو. زیادہ کیسز جو ہیں وہ رینڈم ریپ کے آتے ہیں یا پری پلانڈ جو ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, زیادہ تر جو پری پلانڈ کیسز ہوتے ہیں, ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ, اور ریونج ان کے پیچھے ایک ریونج reason ہوتا ہے ان کے پیچھے. جی ریونج ہوتا ہے. عورت کا کہیں انکار کر دینا, شادی سے انکار کر دینا کہ میں نہیں شادی کر سکتی ہوں, مجھے تم پسند نہیں ہو. کسی مرد کو جو ہے وہ یہ احساس دلا دینا کہ تم میں تو جو ہے وہ مردانہ خاصیت ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مردوں میں مردانگی کو لے کر ایک ایسا زہر ہے اپنی جو, پاور دکھانا. ہاں, کہ یہ اگر زہر آپ کے اندر جو ہے وہ مرد کے اندر جو ہے وہ اتر جائے تو وہ ریپ کے جرم کو جو ہے وہ ہوا دیتا ہے. آج کل کا ہمارا جو دور جا رہا ہے نا, اس میں جو جنسی جذبات کی تسکین ہے نا, وہ ایک بہت بڑا معاملہ بن گیا ینگ جنریشن کے لیے, کیونکہ ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنی نوجوان نسل کو ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ جس میں جنسی جذبات کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر نوجوان جو ہے وہ فوکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں جس میں گرل فرینڈ کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, جی اس کے بعد پھر بیوی کے ساتھ بھی, جس کو ہم کہتے ہیں میریٹل ریپ, وہ تک کی نوبت آتی ہے. جی بالکل ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اذیت پسند مرد جو ہوتا ہے نا, ریونج نہیں ہے, نہیں, وہ تو اذیت انسان پسند اپنا مرد ہے نا, مرد جو ہے وہ صرف اپنا غصہ ہاں اتار رہا ہے. ہاں, اچھا وہ غصہ جو اتار رہا ہے نا, اس میں ظاہر ہے کہ اگریشن لیول ہائی ہے. اذیت پسند جو مرد ہوتا ہے نا, اس کا اگریشن لیول بھی ہائی ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک اپنی, اگر وہ شادی شدہ مرد ہے تو اگر اسے اپنی بیوی پر کسی قسم کا غصہ ہے, دونوں ہی طرف ریونج موجود ہے. ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بھی کہ اگر وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے اور وہ آپ کو اس لیول پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی, یا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ میں تمہارے قریب آؤں گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی, تو یہ بھی ریونج ہو جاتا ہے. اس کے قریب جانے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے, جو ایک جنسی جذبات کی تسکین ہوتی ہے, اس کو پانے کے لیے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی ریپ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے. یہاں تو آپ کے جو ہے وہ لوگ محبت میں بھی ریپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. محبت کے نام پر جو ہے وہ کس طرح لڑکیوں کو لوٹا جا رہا ہے, ان کو بے آبرو کیا جا رہا ہے, اور وہ محبت میں جو ہے وہ جذبات میں رو میں بہتی ہوئی کہ میں اپنے جو ہے وہ ہونے والے شوہر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات جو ہے وہ رکھ لوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا. وہ عزت چلی گئی ہے جس عزت کے لیے آپ نے اس عزت کو سنبھالنے میں 16-17 سال لگا دیے. آج کی ہماری 16-17 سال کی جو لڑکی ہے, اس کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جو سامنے والا مرد ہے نا, وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. لڑکی کے پاس ایک بہت زبردست سینس ہوتی ہے, ایک کریٹو سینس ہوتی ہے, جس سے وہ یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ سامنے والا مرد جو ہے وہ اس کو کس نیت کا نگاہ سے اسے دیکھ رہا پتہ ہے. چل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اچھا یہ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے, لیکن ہماری بچیاں بھی 16-17 سال کی بچی جو بڑی ہو جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے, تو اس وقت اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ کس طرح کا ہے. لیکن کیونکہ وہ اس کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ ان پر خود بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی. سامنے والا بندہ اسے محبت کا یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا, مر جاؤں گا, اور اگر میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو میں تو فرسٹریشن کا شکار ہوں, میں تو ڈپریشن میں آ گیا ہوں, تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور میں اگر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا تو پھر میں کہاں جا کے کروں گا, تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو. اب وہ اس کی بیوی بننے کے چکروں میں, اس کو مینٹلی اور فزیکلی سیٹسفائیڈ کرنے کے چکر میں اپنی عزت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتی ہے. یہ ہوتا ہے محبت میں کسی کی عزت لوٹ لینا, اور یہ چیزیں عام سی بات ہے. اب ایسے مرد جو اذیت پسند ہیں, جو ہے وہ جس عورت کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ یہ ریپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ریپ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بھی ریپ ہے, جو آپ کسی کو جو ہے وہ جھوٹ بول کے محبت میں کہ میں تم سے شادی کروں گا, ورغلا کے کہ میں تم سے شادی کروں گا, اور اسے یہ اس کا مینٹل ایک جو ہے وہ سچویشن پہ لا کے کہ تم میری بیوی ہو اور ہم جو ہے وہ میاں بیوی کی جو ہے وہ حیثیت میں ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں. میاں بیوی کی حیثیت تو نکاح کے بعد ہے. آپ اس چیز کو تو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر مذہب میں آپ دیکھ لیں, ہر مذہب کے لوگ جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ جو ہے وہ یہ چیز پہلے کر لیتے ہیں تو وہ تو گناہ ہے. اور آپ جو گناہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اور میں ایک ہیں, اور جب تک ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے ہم دونوں کی محبت میں اضافہ نہیں ہوگا. جبکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو وہ محبت نام کی جو ایک پرندہ تھا وہ بیچ میں سے اڑ جاتا ہے. ریپ کیسز میں وکٹم بلیمنگ کیوں کی جاتی ہے؟ نربھیا کیس کے اندر بھی جو مجرم تھا مکیش سنگھ, اس کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی رات کو 9 بجے نکلی کیوں. اس کے علاوہ یہ جو ابھی کولکتہ ڈاکٹر کا کیس تھا, اس میں بھی پرنسپل نے کہا کہ لڑکی کا ارسپانسبل بیہیویئر تھا, اتنی رات کو وہ اکیلے سیمینار ہال میں کیوں گئی. تو ان کیسز میں وکٹم بلیمنگ اتنی کیوں کی جاتی ہے؟
دیکھیں لڑکی کیوں گئی, لڑکی ایسے کپڑے پہن کے باہر کیوں نکلی, تو لڑکیوں کو بند کر دیں پھر. مطلب لڑکیاں باہر نکلے نا, لڑکیوں کا باہر جانا جرم ہے. رات کا اور دن کا ٹائم کے کیا مقاصد ہیں؟ اگر وہ دن کے ٹائم نکلی ہے تو وہ رات کے ٹائم بھی نکل سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی نہ ہو, کوئی کام کرنے والا یا لانے والا کوئی چیز, اور وہ باہر اگر نکلی ہے کسی مجبوری کے تحت یا کسی کام کے تحت, یا وہ جاب کرتی ہے اور وہ اپنے گھر جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریپ کر دو. اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر اس میں جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اس نے آپ کو اس چیز کی دعوت دی ہے. اگر اس نے خود آپ کو اس چیز کی دعوت دی ہے تو پھر وہ ریپ تو نہ ہوا, وہ تو رضامندی ہوئی. تو ریپ آپ جب اٹیمپٹ کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں, تو اس میں آپ عورت کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. اس کی جسٹیفیکیشن تو ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں اگر ہو سکتی. ہم لڑکیوں کو نہیں روک سکتے, اگر ہم لڑکوں کو ہی روک لیں تو ریپ کیسز کم ہو جائیں. دیکھیں مرد جو ہے نا, بیسکلی یہ سب سے بڑا جو مسئلہ وہ مردوں کا ہے. مرد ریپ کر رہے ہیں, عورتیں ریپ نہیں کر رہی. عورتوں کے کوئی واقعات ریپ کے جو ہے وہ نہیں آ رہے سامنے, مرد ریپ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اور ریپ مرد ہی کر سکتا ہے, ایک عورت کا جو ہے وہ کی عزت جو ہے وہ ایک مرد ہی لوٹ سکتا ہے, ایک عورت تو ایک عورت کی عزت نہیں لوٹ سکتی, تو پھر یہاں پر جو ہے وہ ہم اس چیز کو ڈیفائن کرنے بیٹھے ہیں کہ جی کسی کا لباس ایسا ہے تو مرد کو جو ہے وہ یہ سوچ آ گئی. مرد کی یہ سوچ نہیں آ گئی, مرد نے اپنی یہ سوچ بنائی ہوئی تھی پہلے سے, کیونکہ اس کی سوچ ہی ایسی تھی. اس نے یہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں, اپنے اوپر طاری کی ہیں. اس کی فرسٹریشن کا جو ایک جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا, تو وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے. آپ نے ایسے مرد دیکھے ہیں جن کے مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہوتے ہیں, جنسی تعلقات ہوتے ہیں, وہ کسی ایک عورت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کا جو ہے وہ مینٹل سیٹسفائیڈ نہ ہونا, آپ کا فزیکلی سیٹسفائیڈ نہ ہونا, آپ کو ورائٹی آف جو ہے وہ فزیکل اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ورائٹی آف سینسز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کے لیے ایک سائلنٹ وار جو سٹارٹ ہو چکی ہے نوجوان نسل میں, کہ ان کو جو ہے وہ گن دکھاؤ اور ان کے معاشرے کو جو ہے وہ تباہ کرو. آپ نپولین کہتا ہے اچھی مائیں دو اچھا معاشرہ بن جائے گا. تو اچھی مائیں کہاں سے آئیں گی؟ اچھی مائیں اچھے کردار سے آئیں گی. اچھے باپ کہاں سے آئیں گے؟ اچھے باپ اپنے اچھے کردار سے آئیں گے. تو آج کے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہماری وہ ویب سائٹس ہیں جنہیں کھلے عام جو ہے وہ بچے بڑے سب دیکھ رہے ہیں اور اس سے وہ بگڑ رہے ہیں. آپ ابھی جو ہے وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں, فیس بک پہ چلے جائیں, آپ کو ایسی ایسی اسٹوریاں, آپ اپنا جو ہے وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوں گے, وہاں پر ایسی ایسی گندی اسٹوریز جو ہے وہ کھل جائیں گی کہ آپ اسے جو ہے وہ رک کے جو دیکھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ایون کہ یہاں تک کہ سسر جو ہے وہ بہو کے ساتھ, باپ جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ, اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہاں پر دکھائی جا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اب ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں, لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے لوگ وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس لیے سائیکلوجیکلی ان پر جو ہے وہ ایفیکٹس ہو رہے ہیں. اور جو چیز سائیکلوجیکلی افیکٹ کرتی ہے اس کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے. جو آپ کے دماغ میں چیز بیٹھی ہوئی ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں, اور جو دیکھنے کے بعد جب تک آپ اٹیمپٹ نہیں کر لیں گے, جو جنسی جذبات کی تسکین ہے نا, وہ جب تک آپ حاصل نہیں نہ کر لیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے, سکون نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ پھر حربے تلاش کریں گے. اس کے بعد پھر ریپ ہوتے ہیں. ریپ کیسز کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر میجر پینلٹیز دی جائیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا اس پہ؟ دیکھیں ریپ کیسز کو ختم صرف ایک ہی طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ قانون کی سختی ہو. ایک مرد کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں نے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو میرے ساتھ پھر کتنا سخت سلوک کیا جائے گا. ایک دفعہ کسی کو ایسی سخت سزا مل جائے پاکستان میں, یا جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں, جہاں پہ ہندوستان بھی آتا ہے, پاکستان بھی آتا ہے, ریپ کیسز جو ہے وہ پوری دنیا میں اور جگہوں پر بھی ہوتے ہیں, تو یہ لیکن سزائیں سب سے زیادہ ہوتے جی وہاں بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور ہندوستان کی بات ہے نا, وہاں پہ ہماری عورت کا جو ایک ہمارا معاشرہ جو ہے نا, عزت جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے. عورت کہیں کی بھی ہو, عورت ہے. عورت کی سیکیورٹی اور سیفٹی بہت ضروری ہے. آپ جب تک اسے سیکیور نہیں کریں گے, آپ جب تک اسے سیف نہیں کریں گے, عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گی. مردوں کے معاشرے میں مردوں کو چاہیے کہ عورت کو جو ہے وہ اس کے محافظ بنے, اس کے لیے جو بہن بیٹی کا جذبہ رکھیں. ہمارے یہاں پہ گندگی کا جذبہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. کسی بھی عورت کو اگر وہ خوبصورت ہے تو اسے گندی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط تھاٹس جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر دن رات جب ایک ہی چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو آپ کو صرف اپنی فزیکل جو ہے وہ تسکین کے لیے اور اپنی جسمانی تسکین کی ہی جو ہے وہ باتیں سامنے چلتی رہتی ہیں. تو یہ آپ جتنا اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, آپ کو یہ مینٹل ہیلتھ اتنا ہی سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ مینٹل النس پہ کام کر رہے ہیں, کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں, تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہے لوگوں کو.
نہ انہیں جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا پتہ، نہ سائیکیٹرسٹ کا پتہ کہ ان کے پاس جائیں. وہ کس لیے بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ علاج کر سکیں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ واپس اپنی زندگی میں لا سکیں، انہیں صحیح اور غلط کی تمیز دے سکیں، ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں. ان کو جو ہے وہ میڈیسن پہ رکھنے سے اچھا یہ جنسی خواہشات کا ابھار بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، ایکسٹرا لیول پر ہوتا ہے، مردوں میں ذرا زیادہ ہوتا ہے اور کچھ مردوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے. جو کس چیزیں ایج سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً جو ہے وہ 14 سال کی ایج سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے بچوں میں، لڑکوں میں، اور 14 سال سے لے کے، لیکن اس کا جو آپ کہیں کہ انہینس یا پیک پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ 17 سال کے بعد ہوتا ہے. فیل تو یہ 14 سال سے جو ہے وہ اور یہ ایک کب لڑکے تک کو ہونا چلتا شروع ہوتا ہے. یہ تقریباً جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 55 ایئرس تک جو ہے وہ مرد اگر ان کی صحت اچھی ہے، ان کی ڈائٹ اچھی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو افیکٹ نہیں کرتی ہے، اور وہ اس چیز میں جو ہے وہ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مطمئن ہونا چاہتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. فزیکل ہیلتھ کائنڈ آف سینس کہ وہ ہیلتھ نہیں کہ جس میں آپ اپنی باڈی کی شیپنگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کھانا اچھا کھا رہے ہیں، بس ان کو جو ہے وہ یہ جسمانی تسکین کی جو ہے وہ فکر لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمیں یہ حاصل ہو جائے. اس کے لیے وہ ہر نئی خاتون کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک میرے پاس جو ہے وہ کیس آیا، وہ مرد حضرات جو ہے میرے پاس اگر کبھی کوئی اس طرح کا پرابلم لے کر آتے ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں اس چیز کو. تو انہوں نے کہا جی میں جس عورت کو دیکھتا ہوں مجھے جو ہے وہ ڈفرینٹ تھاٹس آتی ہیں، ہر عورت میں مجھے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اور اس وجہ سے میری اپنی جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں. پلیز مجھے اس سے نجات دلوائیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. یہ کیا ہے کہ میں جب بھی کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اسی انداز میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، یا میری سوچ جو ہے وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے، پازیٹیو نہیں رہتی، نیگیٹو چلتی ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری ہسٹریز ہوتی ہیں. یہ آپ کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جن بچوں پر توجہ نہیں دی جاتی، جن کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بچپن سے ہی جو کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ تم کمتر ہو، وہ اپنے آپ کو برتر بنانے کے لیے یا دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے پھر ایک ایسی چیز اٹیمپٹ کرتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس طرف نیگیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں. مختلف خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں. یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے. مختلف خواتین سے جو ہے وہ کے ساتھ اٹیچ ہونا، خواہ خواہ کی جو ہے وہ ان سے باتیں کرنا، ان کے بارے میں جاننا، کریوسٹی ہونا کہ یہ کیسی ہے، یہ کیا پسند کرتی ہے، یہ کیوں ہے. دیکھیں ایک خاتون جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے، آپ کی بیوی، آپ اگر اس سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی عورت سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ کے پاس ملٹیپل پرسنالٹیز جو ہے وہ موجود ہیں اور آپ ان سے بھی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ایک ذہنی مریض ہیں. آپ اپنا علاج کروائیں. لیکن کتنے لوگوں کو یہاں پہ پتہ ہے اس بات پہ؟ لوگ جو ہے مائنڈ کر جاتے ہیں لوگ کہ جی مانتے بھی نہیں ہیں. مانتے بھی نہیں ہیں. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. ایسی ذہنی بیماریاں ہیں کہ اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ روزانہ کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کسی ایک ذہنی بیماری پہ کریں نا تو یہ ختم نہ ہو. ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، تو ہم واقعی یہ کوئی ذہنی بیماری ہے بھی یا نہیں. لوگ اس کو کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی اس طرح کی چیز سمجھ کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہے. اچھا ریپسٹ ریپ جو ہے وہ صرف سیکس پورا کرنے کے لیے کرتا ہے؟ دیکھیں جو ایک موقع پرست بندہ ہے نا، جو موقع پرست ریپسٹ ہے، وہ تو صرف اپنی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے، اس وقت کو گزارنے کے لیے جس وقت میں اس کو یہ ہائپر ہے اس کی سچویشن، اس کو جو ہے وہ ریکور کرنے کے لیے، کور کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے. جو اذیت پسند ہے نا وہ بار بار اٹیمپٹ کرتا ہے. وہ مختلف جو ہے وہ اس نے ٹارگٹس اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر یہ سب چیز، اگر وہ پکڑا نہیں گیا، اگر وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو پھر وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے ملٹیپل ٹائمز آپ کے سامنے. ہاں وہ ایسے کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں پر زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. آپ کے ارد گرد ایسے آپ کے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے جو ہے وہ بیڈ ٹچ کرتے ہیں بچیوں کو، بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ جان بوجھ کے انہیں اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس سے آپ کو کیا، یہ فرسٹریشن ہے، یہ آپ ذہنی بیماری کا شکار ہیں، آپ ایک ذہنی اذیت میں ہیں. آپ ایک شادی شدہ مردوں کو میں نے دیکھا ہے، چھوٹی معصوم بچیوں کو جو ہے وہ منہ پہ پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں گود میں بٹھاتے ہیں. اگر وہ ان کو جو ہے وہ بائک پہ لے کے جا رہے ہیں تو انہیں آگے بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. میں ان سب چیزوں کے بہت خلاف ہوں. میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں. بچیوں کے ساتھ ہی نہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے.
معصوم جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے ساتھ بھی ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنے حد تک جو ہے وہ کس طرح سے بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کا ریپ کیا جاتا ہے, پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ان کی لاشیں جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کھیتوں میں سے ملتی ہیں, کبھی کہیں سے ملتی ہیں. تلاش ایسی جگہ کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی اور نہ ہو, اور بچے کو جو ہے وہ اذیت ایسے دی جاتی ہے کہ اس کا شور جو ہے وہ باہر نہ نکلے, وہ تکلیف و اذیت جو وہ سہ رہا ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جائے, کیونکہ وہ اس وقت برداشت کی کیفیت بچوں کی اس طرح نہیں ہوتی, تو وہ بیچارے جو ہے وہ جانور نہیں ہو سکتے اور وہ موت کی نیند جو ہے وہ انہیں سلا دیا جاتا ہے. آج ہم نے کافی ڈیپلی اس ٹاپک کو کور کیا. آپ کا کوئی میسیج جو اس کیس کے حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا, یہ باہر سے نہیں آتے, یہ آپ کے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, جو آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, جنہیں آپ سے کسی بھی معاملے پہ تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں, اگر آپ ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ ان سے زیادہ جو ہے وہ قابل ہیں, تو وہ حسد کا شکار ہو کے آپ کو ضرور کسی اندھے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش لازمی کریں گے. اگر آپ ان سے زیادہ شہرت رکھ رہے ہیں, اگر آپ ان سے زیادہ پیسے رکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کی پیٹھ پہ چھرا ضرور گھونپیں گے. اور کبھی کبھار جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ, آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملنے والے آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں. اور یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, آپ کب کہاں ہیں کہاں نہیں. میں لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی, خاص طور پہ ینگسٹرز پہ, کہ آج کل کے دوستوں پہ بھروسہ مت کرو. آپ کہاں پر ہو, کہاں پر نہیں ہو, کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے, آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ کے معاملات کیسے ہیں, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, یہ باتیں کسی سے شیئر مت کریں. کیونکہ آپ تو شیئر کر دیں گے, مگر دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی اس شیئرنگ پر آپ کو کہیں بھی کسی جگہ پہ بدنام کر سکتا ہے, آپ کو آپ کے ہی دشمن سے جو ہے وہ قتل کروا سکتا ہے, مروا سکتا ہے, جیسے اس ڈاکٹر ممیتا کے ساتھ ہوا انڈیا میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب کی لڑکی تھی, کسی بھی مذہب کی عورت تھی, وہ تھی تو عورت, اس کا مقام تو عورت کا تھا. ایک عزت, ایک پروٹیکشن, ایک سیکیورٹی تو عورت کو دینا بنتا تھا. اور وہ مرد جس کو ایک عورت جنم دے رہی ہے, وہ مرد جو درندگی کی جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے, وہ جو اپنے آپ کو حیوانیت اور درندگی کا جس کو نشانہ بنا رہا ہے, وہ بھی عورت ہے. یعنی پیدا بھی وہ ایک عورت کے پیٹ سے ہی ہوا ہے مرد, اور جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بھی ایک عورت کو ہی بنا رہا ہے. یہ ان اسپیسیفک لوگوں کے لیے جو درندہ صفت ہیں, جو تشدد بھرا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں, جو ذہنی طور پہ مفلوج مرد ہیں, یہ ان کے لیے جو ہے وہ میں نے جملہ بولا ہے. تو اللہ ہم سب پر رحم کرے, لیکن اپنے دوستوں سے بہت محتاط رہیں. میں آپ کو یہ سچی اور کھری بات بتا رہی ہوں, اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کی باتیں بھی کسی سے شیئر نہ کریں, اپنی خوشیاں بھی کسی سے شیئر نہ کریں, اپنے آپ تک رکھیں. اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں, بہت زیادہ طاقتور ہیں, یا آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہے, تو دوستوں سے چھپا کر رکھیں. میری اس بات پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں. جس دن آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں, آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی.